بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ ائمہ اثنا عشر کے سلسلہ مبارکہ میں 4 معصوموں کا اسم گرامی علی ہے۔ امام اول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام چہارم حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، امام ہشتم حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور امام دہم حضرت علی ابن امام محمد نقی علیہ السلام۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے والد کا اسم مبارک محمد تقی علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون تھیں۔ ولادت کی تاریخ 5 رجب سن 214 ہجری ہے۔ جائے ولادت سریہ نامی ایک قریہ ہے جو مدینہ کے قریب واقع ہے۔ تاریخ شہادت 3 رجب سن 254 ہجری اور مدت حیات 40 سال ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا علم لدنی ہوتا ہے۔ ہر امام اپنے آنے والے امام کی تربیت فرماتا ہے تاکہ امر الہی پورا ہو اور دنیا پر حجت قائم ہو سکے۔ کسی معصوم کی تربیت غیر معصوم سے ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے بابا کے فیض تربیت سے استفادے کا بہت کم موقع ملا۔ والد کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام جو اس وقت صرف 6 برس کے تھے مدینے میں مرجع خلائق بن گئے۔ یہ مرجعیت آپ کے علمی کمالات اور آپ کی شخصیت کی اس روحانی عظمت کی وجہ سے تھی جو اللہ نے آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دل آل ابراہیم علیہ السلام کی طرف موڑ دی اور آل محمد علیہ السلام کی محبت کو مومنوں کے دل کی زینت قرار دیا۔ آل محمد علیہ السلام نے اپنے علم، تقوی، انسان دوستی اور خدا ترسی کے ذریعے اپنی شخصیت میں دلکشی کے اتنے گوشے اجاگر کر لیے تھے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچتے تھے۔ حالانکہ حکومت کا خوف اور دنیا کی لالچ اس محبت کی راہ میں ہمیشہ حائل رہی، مگر حقیقی محبت خوف یا لالچ کو کب خاطر میں لاتی ہے؟ محبت تو وفاداری بشرط استواری ہے جو تسلیم کی خو اور اثار و قربانی کے شعار سے جلا پاتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی شخصیتیں اہل ایمان کی ایسی ہی محبت کا مرکز ہیں۔ بے شک اللہ نے اپنے اولیاء کو جو علم اور جو طاقت عطا کی وہ اس کی اپنی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے جسے کائنات کے لیے حجت بنایا اسے کائنات پر تصرف بھی عطا کیا ہے۔ انبیاء اور اولیاء سے ضرورت کے مطابق ایسے معجزات اور کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو مدینے سے سامرا لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے راستے کے لیے گرم کپڑے اور گرم ٹوپیاں تیار کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ گرمی کا موسم تھا۔ لوگ امام کے اس فعل کو عبث سمجھ رہے تھے، لیکن دوران سفر بارش اور زلزلہ باری نے آپ کی پیش بینی کو صحیح ثابت کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ کہ جب ایک شعبدہ باز نے کھانے کے دوران آپ کے ساتھ گستاخی کی اور بادشاہ وقت متوکل اور اس کے حلقہ بگوش اسے آگ کی ہتک کا باعث سمجھ کر خوش ہوئے تو چونکہ آپ کی تہذیب سے وہ منصب امامت کی توہین کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا اور شیر کی تصویر نے مجسم شیر بن کر شعبدہ باز کو نگل لیا۔ ایک اور موقع پر جب ایک عورت نے زینب بنت علی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تو متوکل نے آپ سے ایسی دلیل کا مطالبہ کیا جس سے وہ عورت جھوٹی ثابت ہو سکے۔ اس پر آپ نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلائی کہ درندوں پر میری اولاد کا گوشت حرام ہے۔ متوکل نے اصرار کیا کہ اس حدیث کی صداقت خود امام علی نقی علیہ السلام عملی طور پر ثابت کریں۔ چنانچہ آپ شیروں کے کٹہرے میں تشریف لے گئے۔ درندے آپ کے گرد طواف کرنے لگے۔ آپ نے شفقت سے اپنی
آستین ان پر پھیری اور وہ امام کے قدموں میں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہ اور اسی قسم کے دیگر واقعات آپ کی سیرت کی وقتی جھلکیاں ہیں۔ آپ کی سیرت کا جوہر وہی تقدس و تقوی اور تعلیم و تدریس ہے جو آپ کے منصب امامت کا تقاضا ہے۔ آپ کی زندگی پے در پہ امتحان و آزمائش کا نمونہ ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں آپ کی خاندانی وراثت تھیں۔ ان صعوبتوں سے آپ بھی دوچار ہوئے، لیکن آزادی کا دور ہو یا قید کا زمانہ، آپ نے ہر حال میں ثابت قدمی اور صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمایا۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں تک کی خیر خواہی کی۔ متوکل جس کے ہاتھوں آپ کو بے شمار مصیبتیں اٹھانا پڑیں، جب ایک دفعہ وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا جس سے بچنے کی امید نہ رہی، تو آپ ہی کے تجویز کردہ علاج سے اس نے شفا پائی۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد، علم و حکمت کی تعلیم اور رجوع اللہ کی تربیت آپ کی سیرت کا امتیازی وصف ہے۔ قید کے زمانے میں آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مصلی کے سامنے ایک قبر خود ہی تیار رہتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جو شخص موت کے لیے اتنا آمادہ ہو کہ ہر وقت خود ہی قبر اپنے لیے تیار رکھے، وہ حکومت کے ظلم و جبر سے خائف ہو کر اپنے فرائض منصبی یعنی حقیقی اسلام کی تعلیم و اشاعت سے کیسے دستبردار ہو سکتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی پوری زندگی اس بے خوفی کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرتے گزری تا آکے 254 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا روضہ اقدس سامرا میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ خالص سونے سے بنی ہوئی اس فلک بوس عمارت کو سنہری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ عمل سے بڑھ کر عامل۔ انسان فطرتاً نیکی کو پسند کرتا ہے، مؤدب گفتگو اسے اچھی لگتی ہے اور علم سے محبت کرتا ہے، لیکن ان تینوں سے بڑھ کر وہ ذات جو انہیں وجود میں لے کر آ رہی ہے، یعنی نیکی سے بڑھ کر نیکی کرنے والا ہے، اچھی گفتگو سے بڑھ کر اس کی ادائیگی کرنے والا ہے، اور علم سے بڑھ کر اس علم کا حامل عالم ہے۔ اس لیے نیکی نظر نہیں آتی اگر اسے انجام دینے والا نہ ہوتا۔ اچھی گفتگو کا حسن دکھائی نہ دیتا اگر گفتگو کرنے والا اسے اپنی زبان سے مزین نہ کرتا، اور علم زینت نہ بنتا اگر عالم اسے آراستہ نہ کرتا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے، اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ تنقید کا طریقہ، غلط بات پر تنقید کرنا اور دوسرے کو برائی سے بچانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر یہ اچھے انداز سے نہ کی جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ دشمنی اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام تنقید کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2، فلاں کو سرزنش کرو اور اس سے کہہ دو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسے بنا دیتا ہے، جب اسے سرزنش کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے۔ استحقاق سے زیادہ کی طلب، قناعت پسندی جہاں انسان کی عزت بڑھاتی ہے، وہاں بہت سے مقامات پر اسے شرمندگی اور ناکامی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ حرص و ہوس کا شکار ہو کر اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا تو اسے نا امیدی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، جو اپنے حق سے زیادہ طلب کرے گا وہ ناکامی اور محرومی کا زیادہ حقدار ہے۔ عزت و کرامت، دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر عزت اور کرامت ہے جو کہ اعلیٰ انسانی صفات کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ صاحب شخصیت اور عزت وہی ہو سکتا ہے جو صفات حسنہ سے مزین اور صفات سیئہ سے دور رہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھے گا وہی عزت دار ہوگا، اور جو نہ سمجھے گا اس کا مقدر ذلت اور خفت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، جو کرامت کی اہمیت سے ناواقف ہو وہ ذلت اور رسوائی کا سزاوار ہے۔ حلم و بردباری عزت و کرامت کے حصول کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، جبکہ حلم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا اسیر نہ ہو بلکہ نفس کو اپنا اسیر بنا کے رکھے اور خصم اور غصے کے موقع پر خود پر قابو رکھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں،
حدیث نمبر 5، بردباری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو اور کسی پر طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لو۔ خود پسندی، انسان اگر اپنی برائیاں اور خامیاں خود دیکھ لے تو وہ دوسروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ نہ دیکھ پائے اور اپنے آپ سے راضی ہو جائے تو دوسرے اس کی برائیوں کو دیکھ کر اس کی سرزنش کرتے ہیں۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، جو اپنے آپ سے راضی ہوا اس پر اعتراض کرنے والے بہت ہوں گے۔ بد اخلاقی، کج خلقی اور بد اخلاقی انسان کی عزت اور شخصیت کو خاک میں ملا دیتی ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور دنیا اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام اسے بڑی مصیبت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے۔ غنی، فقیر اور ذلیل، ہر انسان چاہتا ہے کہ غنی اور مالدار بنے تاکہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن بہت سے لوگ مال ہونے کے باوجود اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دست گدائی دراز کرتے ہیں۔ لہذا اصل سرمایہ یہ مال نہیں بلکہ قناعت ہے، جو کم پر راضی رکھے اور دوسروں سے مانگنے کی ذلت سے دور کر دے۔ جو اس قناعت کا مالک نہ ہو وہی دراصل فقیر ہے۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کا قول ہے، حدیث نمبر 8، تمناؤں کی کمی اور جو تمہارے لیے کافی ہو اس پر رضامندی سچا سرمایہ ہے۔ نفس کی حوث اور شدید مایوسی حقیقی غربت ہے۔ کوتا بینی اور معمولی اور حقیر چیزوں کی طرف نظر رکھنا ذلت ہے۔ دور اندیشی، وہی انسان زندگی میں کامیاب ہے جو فرصت کے لمحات سے استفادہ کرے، کیونکہ فرصت کے لمحات بہت دیر سے آتے ہیں اور بہت جلدی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی اور دور اندیشی یہ کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام سے دور اندیشی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، حدیث نمبر 9، دور اندیشی یہ کہ موقع کا انتظار کرو اور جو تمہارے لیے ممکن ہو اس پر عمل کرو۔ مالک نفس یا اسیر نفس، جس کی زندگی کی باغ دوڑ اس کے اپنے ہاتھ میں ہو وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان ہے، لیکن اگر اپنے نفس کا اسیر ہو جائے تو یہ نفس ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جو اپنے سوار کو گمراہی کی تاریک گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے، جہاں نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ چنانچہ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 10، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ زبان انسان کا ایک عضو ہے اور اسے انسان کے قابو میں ہونا چاہیے کہ کب بولے اور کیا بولے، لیکن اگر زبان بغیر سوچے سمجھے چلے اور قابو میں نہ ہو تو وہ نادانی اور جہالت کی علامت ہے۔ ارشاد امام ہے، حدیث نمبر 11، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ بے جا اور لا حاصل بحث و مباحثہ کی جس کا مقصد صرف اپنی بات کو منوانا ہو، جہاں انسان کی کم علمی کی علامت ہے وہاں اس کی دیرینہ دوستی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور بعض اوقات دشمنی تک پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، بحث و تکرار پرانی دوستی کو بھی برباد کر دیتی ہے اور مضبوط عہد و پیمان کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس کا کم از کم اثر دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش ہے جو کہ جدائی کی بنیاد ہے۔ دل میں کینہ نہ رکھو، دل میں کینہ رکھنا دیمک کی مانند دوستی اور رفاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان کسی کی برائی کو دیکھ کر اسے اپنے دل میں رکھنے کے بجائے اس پر ناراضگی کا اظہار کر دے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 13، سرزنش غلبہ حاصل کرنے کی چابی ہے اور سرزنش کینے سے بہتر ہے۔ چاپلوسی، دین انسان کو عزت اور شخصیت دیتا ہے، اس لیے چاپلوسی سے دور رہنے کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ چاپلوسی کمزوری اور ضعف کی علامت ہے اور اس کی ہوشیاری کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 14، زیادہ چاپلوسی کرنا انسان کی ذہانت اور ہوشیاری کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر اپنے بھائی میں کوئی نیکی دیکھو تو چاپلوسی کے بجائے حسن نیت اختیار کرو۔ صابر پر ایک مصیبت، اگر انسان کسی ناخوشگوار حادثے پر صبر کر لے تو اس حادثے کی تلخی پر ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو دو مصیبتیں اس کے دامن گیر ہو جاتی ہیں۔
ایک ہی ساتھ سے غم کی مصیبت اور دوسری بے صبری سے حاصل ہونے والی غم کی مصیبت۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 15، مصیبت صبر کرنے والے کے لیے ایک نالہ و فریاد کرنے والے کے لیے دو ہیں، حسد اور تکبر۔ حسد ایک عظیم گناہ ہے جس کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جس طرح خشک لکڑی آگ جلا ڈالتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ غرور و تکبر بھی ایک بری صفت ہے جو لوگوں کو دور کرنے اور نفرت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے حدیث نمبر 16، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے اور غرور اور خود پسندی نفرت و بیزاری کا سبب بنتی ہے۔ طلب علم میں رکاوٹ۔ علم زینت کمال ہے جس کے حصول کی بنیاد لا علمی کا احساس ہے، لیکن اگر احساس ہی نہ ہو اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ سب جانتا ہے تو یہی خود پسندی حصول علم میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور جہالت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 17، خود پسندی انسان کو حصول علم سے دور کر دیتی ہے اور اسے جاہلانہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ کنجوسی اور لالچ۔ خوشگوار زندگی کے لیے اقتصادی طور پر متوازن رہنا ضروری ہے، لہذا نہ بخیل بن جائے اور نہ ہی لالچی کے، یہ دونوں بدترین صفات ہیں۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث نمبر 18، کنجوسی مذموم ترین عادت اور لالچ بدترین خصلت ہے۔ دوستی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اچھے دوستوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو نیک، اور اگر برے دوست اس کے ہمنشین ہیں تو بد، اس لیے کہ کبوتر۔ حدیث نمبر 19، برے لوگوں کی ہمنشینی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا ہمنشین ہے وہ بھی برا ہے۔ کفران نعمتوں پر شکر اس کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ خود قرآن میں فرمان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ اس کے برعکس کفران نعمت زوال کا باعث بنتی ہے۔ وارث قرآن امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 20، کفران نعمت سرمستی کی نشانی اور زوال نعمت کا سبب ہے۔ ندامت اور ذلت۔ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ صبر سے کام لیا جائے اور کسی خواہش کے حصول کے لیے لجاجت اور لالچ سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ کسی چیز کا بے جا اصرار اور خواہش بے سکون کر دیتی ہے اور آخر کار اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 21، ضد بازی سلامتی کو چھین لیتی ہے اور ندامت تک پہنچا دیتی ہے۔ مزاح کی حد۔ مزاح ہنسنا ہنسانا اگرچہ زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اور وہ یہ کہ دوسرے کی تحقیر نہ ہو اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اگر ایسا ہو تو یہ جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ امام نقی علیہ السلام کا ارشاد ہے حدیث نمبر 22، تمسخر کرنا احمقوں کی تفریح اور جاہلوں کا کام ہے۔ والدین کے حقوق ادا نہ کرنے کے اثرات۔ ہر گناہ کا ایک اثر ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے جس کے دنیاوی اثرات بھی بہت سخت ہیں۔ انہی اثرات میں سے کچھ نعمتوں میں کمی، نسل میں کمی، ذلت اور شرمندگی ہیں۔ حدیث نمبر 23، عاق ہونا والدین کے حقوق کی پامالی کمی کا باعث ہے اور ذلت اور رسوائی تک پہنچاتا ہے۔ نیند اور طعام کی لذت۔ کسی چیز کی کمی اس کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ لذت حاصل کرے لیکن نیند کے مزے لینا چاہتا ہے۔ زیادہ سونے سے کھانے کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے شکم کو بھر لینے سے، جبکہ کم سونا نیند کو اور بھوک غذا کو لذیذ بنا دیتی ہے۔ امام علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں حدیث نمبر 24، شب بیداری نیند کی لذت کو بڑھاتی ہے اور بھوک کھانے کی لذت میں اضافہ کرتی ہے۔ موت کی یاد۔ انسان جب تک موت کو یاد رکھتا ہے سرکشی سے دور رہتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام اصلاح
اور تہذیب کا بہترین طریقہ بتاتے ہیں۔ حدیث نمبر 25، اپنے بستر مرگ پر اپنے گھر والوں کے سامنے یاد کرو، کیونکہ نہ کوئی طبیب تمہیں اس لیے بچا سکتا ہے اور نہ کوئی دوست تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ پاکیزگی اور آراستگی، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسلام بننے سنورنے کا مخالف ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ پابندیوں کے ساتھ نہ صرف بننے سنورنے کو جائز قرار دیتا ہے، بلکہ خود کو پاک صاف اور آراستہ رکھنا خدا کی محبوبیت کا باعث ہے۔ اس کی دلیل کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورتی اور آرائش سے محبت کرتا ہے اور کثافت و آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔ موت سے خوف کیوں؟ انسان جب کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس سے خوف کھاتا ہے۔ امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 27، کیونکہ وہ موت سے واقف نہیں ہے اس لیے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہ اسے جانتے اور خدا عز و جل کے دوستوں میں سے ہوتے تو موت سے محبت کرتے اور جان لیتے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ عدالت کی اہمیت، معاشرے پر عدالت کی حاکمیت کی اتنی اہمیت ہے کہ جب حق حاکم اور عدالت حکم فرما ہو تو کسی پر سوء ظن کرنا جائز نہیں۔ اس کے برعکس اگر ظلم کی حاکمیت ہو تو جب تک مطمئن نہ ہو جائے حسن ظن کرنا صحیح نہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، جب ایسا زمانہ آ جائے جس میں عدل کو ظلم پر غلبہ حاصل ہو تو کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ یہ بات ثابت ہو جائے، اور جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جس میں ظلم کو عدل و انصاف پر غلبہ حاصل ہو تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے یہاں تک کہ یہ بات معلوم نہ ہو جائے۔ بے جا توقع، متوکل عباسی ایک ظالم، عہد شکن اور بدگمان انسان تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کی ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا، حدیث نمبر 29، جس کے ساتھ تم نے تلخی کی ہے اس سے خوبی طلب نہ کرو، اور جس کے ساتھ تم نے غداری کی ہے اس سے وفاداری نہ مانگو، اور جس سے تم بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی خواہش نہ کرو، کیونکہ دوسرے کا دل تیرے بارے میں وہی ہے جو تیرا دل اس کے بارے میں ہے۔ شکر نعمتوں میں اضافہ، بہت سے گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں جبکہ نیکیاں نعمتوں کو برقرار رکھتی ہیں اور شکر ان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کی دلدل میں انسان اپنی زندگی کی جانب نگاہ کرے کہ گناہ کتنے انجام دیے اور نیکیاں کتنی، اور پھر نتیجہ نکالے کہ ان مسائل اور مشکلات کا ذمہ دار کون ہے۔ حدیث نمبر 30، نعمتوں کے ساتھ اچھی طرح رہ کر انہیں باقی رکھو اور ان کا شکر ادا کر کے زیادتی طلب کرو، اور جان لو کہ تم اپنے نفس کو جو کچھ دو گے وہ قبول کرے گا اور جس سے روکو گے وہ رک جائے گا، اس لیے اسے اچھی رفتار کی سواری دو۔ جہل اور بخل، انسان کی انسانیت میں اخلاق کا کردار بہت اہم ہے، اس لیے جو چیز بدترین اخلاق شمار ہو وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، جہالت اور کنجوسی مذموم ترین عادتیں ہیں۔ باطن کی خوبصورتی، اگر انسان کا باطن اچھا نہ ہو تو اس کا ظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جس طرح کسی پھل کی ظاہری خوبصورتی لیکن باطنی تلخی اس بات کا باعث بنتی کہ اسے دور پھینک دیا جائے، اسی طرح باطنی طور پر بد کردار اور بد اخلاق انسان سے لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا اصل خوبصورتی انسان کی باطنی خوبصورتی ہے۔ امام ہادی نقی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 32، شکل و صورت کی خوبی ظاہری حسن ہے اور اچھی عقل باطنی خوبی ہے۔ وہ انسان دھوکے میں ہے۔ خدا کے عذاب سے امان کی امید میں اگر انسان مغرور ہو جائے
اور مسلسل گناہ انجام دیتا رہے تو وہ دھوکے میں ہے۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 33، اللہ کے بارے میں دھوکے میں رہنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہ پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی تمنا بھی کرے۔ راہ خدا فقط، ہر امام کی طرح امام علی نقی علیہ السلام نے بھی ہمیشہ اور ہر حال میں رضائے خدا کو ملوز خاطر رکھا۔ اس راہ میں کتنی مشکلات جھیلیں اور مصائب برداشت کیے، لیکن کسی ایسے راستے کا تصور بھی نہیں کیا جس میں خدا نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 34، اگر سب لوگ ہموار وادی پر گامزن ہو جائیں تو میں اس شخص کی وادی راستے پر چلوں گا جو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ کمزوروں پر غصہ حرام ہے اور اس کے مقابلے میں بردباری انسان کی بلندی اور عظمت کی علامت ہے۔ خاص طور پر کمزوروں اور ماتحت افراد پر غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، ماتحتوں پر غصہ کرنا پستی ہے۔ علماء کی اہمیت، زمانہ غیبت میں مسلمانوں پر علماء کا بڑا حق ہے اور اس زمانے میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ دین اسلام کا فروغ، اسلامی شریعت کا دفاع اور اسلامی اصولوں کی مخالفت علماء دین کے بنیادی ترین کاموں میں سے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 36، اگر قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء نہ ہوتے کہ جو اس کی طرف دعوت دیتے، چاہنے والوں کے لیے ان کی روش کو بیان کرتے، برہان و دلیل سے ان کے دین کا دفاع کرتے، کمزور اور سیدھے سادے بندوں کو ابلیس اور اس کے چیلوں اور ناصبیوں اور اندھو درگاہ لوگوں کے چنگل سے نجات نہ دلاتے تو تمام لوگ حق سے منہ موڑ لیتے اور ایمان کی حقیقت ان پر مشتبہ ہو جاتی۔ لیکن علماء نے کمزور شیعوں کے دلوں کی لگام اس طرح اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے جس طرح کشتی باندھ کشتی کے پتوار سنبھالتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہیں۔ دنیا اور آخرت، عقل مند وہ ہے جو پائیدار اور باقی رہنے والی چیز کو اپنا لے اور عارضی اور فانی چیز سے دستبردار ہو جائے۔ دنیا آزمائش کی جگہ لیکن عارضی اور فانی ہے، جبکہ آخرت اجر و ثواب کا مقام اور باقی رہنے والی ہے۔ عقل مند انسان دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہو کر آخرت کے باقی رہنے والے ثواب کو ترجیح دے گا۔ حدیث نمبر 37، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جائے امتحان اور آخرت کو مکان نتیجہ قرار دیا ہے اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا سبب اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا حوض بنایا ہے۔ بردباری اور حلم ایک ایسی صفت ہے جو اگر ظالم کے پاس ہو تو اس کے ظلم کو چھپا دیتی ہے اور اگر حقدار کے پاس نہ ہو تو اس کے حق کو ضائع کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 38، ظالم لیکن بردبار انسان ممکن ہے اپنے ظلم پر اپنے حلم کے ذریعے پردہ ڈال دے، اور حقدار لیکن بیوقوف انسان اپنی حماقت سے اپنے ہی نور حق کو بجھا دے۔ خالص دوست، اچھا دوست ایک نعمت ہے، اسی لیے اگر کوئی اچھا اور مخلص دوست مل جائے تو اس کی دوستی کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ حدیث نمبر 39، جو تمہیں اپنی پرخلوص دوستی پیش کرے تم اسے اپنی اطاعت پیش کر دو۔ دنیا، انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس میں کبھی نفع ہوگا اور کبھی نقصان، اس لیے جب اسے نفع کے ساتھ نقصان ہوتا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ دنیا بھی ایک بازار کی مانند ہے جہاں نفع و نقصان سب ممکن ہے۔ انسان کو یہ سوچ کر کہ یہ عارضی مقام ہے، نہ نفع کے اصول پر مغرور ہونا چاہیے اور نہ ہی نقصان کی صورت میں غمگین۔ حدیث نمبر 40، دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان ہیں۔